مولانا فضل الرحمان نے فوج کے خلاف اسٹیٹمنٹ دی ہے. آپ مجھے کیوں سیاست میں گھسیڑ رہے ہو میرے بھائی؟ دیکھیں، یہ جو بارڈر پہ لڑنے والے فوجی ہیں نا، ان کو تو کوئی بھی ان کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتا. تنخواہ لے کے اگر لڑنے کی جہاں تک بات ہے، تو ہم مسجد میں امامت کر رہے ہیں تو اس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں، پھر تو ہمارے امامت بھی ضائع ہو جائے گی. مدرسوں میں جو صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم، ہدایہ، قدوری پڑھا رہے ہیں، علم دین پڑھا رہے ہیں، وہ سارے اساتذہ 99% تو سب تنخواہ لیتے ہیں. تو پھر تو سب کی آمدن حرام ہو جائے گی، یا ہم یوں کہیں گے کہ کسی کو بھی ثواب نہیں ملے گا. طلبہ اپنے اساتذہ کا ادب چھوڑ دیں گے، بولیں گے آپ تو تنخواہ لے کے بخاری پڑھا رہے ہو، ہم پہ کون سا احسان کر رہے ہو. تو میرا خیال ہے یہ شاید ان کی زبان سے کچھ مبالغہ آ رہی ہو گئی ہے اس میں. جو لوگ بھی اس وقت پاکستان کے بارڈر پہ ہمارے فوجی جوان جانیں دے رہے ہیں، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، وہ سب ہمارے محسن ہیں اور مجاہد ہیں وہ. اور کیونکہ اگر پاکستان کمزور پڑ گیا نا، تو ہمارا حشر غزہ سے زیادہ برا ہوگا. اس لیے کسی کو جرنیلوں سے اختلاف ہو 100 دفعہ کریں، لیکن یہ جو فوجی لوگ جو میری اور آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان بچانے کے لیے، ان کو اپریشیٹ کرنا ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور ہمارے جے یو آئی کے جو علماء ہیں، ان کے بھی بعضوں کے بچے فوج میں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. یہ جو فوج کے لوگ ہیں، یہ تو سب کسی کے چچا ہوگا، کسی کا ماموں ہوگا، کسی کا کزن ہوگا، یہیں سے سارے لوگ جاتے ہیں. تو جہاں تک تنخواہ لینے کی بات ہے تو سب تنخواہ لیتے ہیں بھائی. مسجد کی امامت کی بھی تنخواہ لی جاتی ہے، مدرسوں میں جو پڑھا رہے ہیں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں. کام دیکھا جائے گا. تنخواہ لے کے ایک آدمی شراب بیچنے کی بھی تنخواہ لے سکتا تھا نا، لیکن وہ ایک جائز کام کی تنخواہ لے رہا ہے، ملک کو بچانے کی تنخواہ لے رہا ہے. اس سے اچھا کون سا کام ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس پہ بھی اس کو ثواب ملتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ تو خواہش پوری کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ حرام طریقے سے بھی تو کر سکتا تھا نا. جب وہ زنا کرتا تو گناہ ملتا، تو زنا سے بچ کے بیوی کے پاس آ رہا ہے تو اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب حرام میں اس کو گناہ ملتا ہے تو یہ کیا بات ہے، تم حرام پہ گناہ کو تو مان رہے ہو کہ ملے گا اور حلال پہ ثواب نہیں ملے گا، یہ نہیں مان رہے. تو تنخواہ لے کے کوئی غلط بھی کر سکتا ہے، کمانے کا ذریعہ چوری، ڈکیتی اور شراب کی فروخت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی اس بات کی تنخواہ لے رہا ہے کہ وہ بارڈر کی حفاظت کر رہا ہے، تو یہ بڑا ہی مقدس کام ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے فوجیوں کی تنخواہیں متعین کی گئی تھیں، مجاہدین کی تنخواہیں. اس لیے ایسے موقع پہ ہم سب اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے ان جوانوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت ہمارے ڈیفنس میں اپنی جانیں قربان پیش کر رہے ہیں.